چوتھی بات، دعاؤں کی کثرت کریں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے شروع میں سنا تھا نا کہ دعاؤں میں کثرت ہو جاتی تھی۔ دعاؤں کی، رمضان اچھا گزارنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سارا سال جو ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، بیٹی کو ساس اچھی نہیں ملی، بیٹے کو بیوی اچھی نہیں ملی، اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے۔ مخلوق کے سامنے رونے کا کیا فائدہ جو خود محتاج ہے؟ ہم اللہ ہی سے اپنی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر قرضہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی اور غم پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے رکھیں، اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جو مانگیں گے مل جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پتہ یہ کیا بات ہے؟ ہماری لاٹری نکل آئی، مزے ہو گئے، ہمارے پکے مزے ہو گئے۔ دیکھیں، اگر کوئی یہاں کو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی ابھی آئے اور آگے ہم سے یہ کہہ دے مجھے ابھی الہام ہوا کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، وہ ہمیں یہ بتائیں ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دعا میں لگ جائیں گے نا۔ اس وقت اگر کوئی پکوڑے لے کر آئے، سموسے لے کر آئے، کیا کریں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ ٹیلی فون کال آ جائے پھر کیا کریں گے؟ وہ بھی نہیں سنیں گے۔ پیشاب پخانہ تقاضا آ جائے، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ایک اللہ کے ولی نے بتایا کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، ہم دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ کوئی باتیں کرنے آ جائے، ہم کہیں گے نہیں بھائی باتیں بعد میں، ابھی پہلے دعا کا وقت ہے۔ جبکہ افطاری کے وقت قبولیت دعا کا کس نے بتایا؟ ولیوں کے سردار، انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں، تو افطاری کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری؟ خود دیکھیں، دہی پکوڑوں میں لگے ہوتے ہیں، سموسوں میں لگے ہوتے ہیں، جلیبیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ اتنا قیمتی موقع جو چاہو کہ ملے گا، وہ ہم ادھر ادھر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر افطاری ٹھنڈی کھا لی کیا فرق پڑ گیا؟ ہم اس وقت اپنی خواہشات، ضروریات، تمنائیں، آرزویں رکھیں اللہ کے سامنے۔ رمضان سے پہلے اپنی ایک دعاؤں کی بھی فہرست بنائیں، مجھے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ سحری اور افطاری دونوں وقت 10-15 منٹ دعاؤں کا اگر ہم معمول بنا لیں، اپنی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ خوب اللہ سے مانگیں کہ قبولیت کے موقع ہم ضائع کر رہے ہوتے۔ دنیا میں ہم کسی کو مزدوری کے لیے بلاتے ہیں تو پہلے اسے مزدوری طے کر لیتے ہیں۔ یہ لائٹ اگر خراب ہو جائے تو کسی الیکٹریشین کو بلائیں تو پہلے پوچھتے ہیں بھی کتنے لوگ ہیں، کیوں؟ کہیں بعد میں زیادہ نہ مانگ لے۔ یہی ہوتا ہے نا، ہم مزدوریاں طے کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان کچھ اور ہی بلند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے تمہیں روزے کا حکم دیا، تم آداب کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ صحیح طریقے سے روزے رکھو، میں وہ پروردگار ہوں تمہیں وہ مزدوری دوں گا جو تم مانگو گے۔ مانگو کیا مانگتے ہو، ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں۔ یہ 30 بلینک چیک ہے، بلکہ 30 افطاری کے اور 30 سحری کے وقت کے۔ چاہیں تو خالی بھیج دیں ان کو، اور چاہیں تو جو چاہے اماؤنٹ لکھ دیں، ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی چلی جائے گی۔ جو چاہے اللہ سے مانگ لیں۔ جب وعدہ آ گیا مزے ہو گئے ہمارے، یقین رکھیں پورا۔ فرمایا کہ جب تم دعا مانگو وانتم موقنون بالاجابہ، تم اپنی قبولیت کے اوپر یقین رکھو، اللہ دینے والے ہیں، اللہ عطا فرمائیں گے۔ عورتوں کو بھی سمجھائیں، یہاں بھی جو پردے میں مستورات بیٹھی ہیں، کہ وہ وقت دعا کا وقت ہے۔ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کھانے پینے اور کچن میں دعا سے غفلت۔ سارا سال روتی پھرتی ہیں، یہ نہیں ہوا، ان کو وظائف چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو وظیفہ چاہیے ہوتا ہے شوہر کو قابو کرنے کا۔ ان کو کہنا فلاں پہاڑی کے اوپر جا کے وہاں سے وہ درخت سے کو پتا توڑنا ہے، پھر شوہر قابو آ جائے گا، پہاڑی پہ بھی چڑھ جائے گی۔ تو اللہ سے مانگنے کا کام تو مانگ لے، اللہ سے یہی مانگ لے، جو چاہے مانگے بھائی، جو اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگنے میں کیا ہے؟ اللہ سے گھر کی زندگی کی آسانیاں مانگیں۔ تو یہ وقت قبولیت کا ہے، اس کو عورتیں بھی بچے بھی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، انہیں بھی سکھائیں دعائیں مانگنا، یہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں۔ اس کی فکر کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے۔ تاہم بعض جگہ کو مجبوری ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، عورتیں نہیں اس طرح سے بیٹھ سکتی، تو دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی شرط تو نہیں۔ یہ گھر کے کام کاج کے درمیان دل ہی دل میں اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے مانگتی رہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں انشاءاللہ، اللہ بڑے کریم ہیں۔
تو یہ مزدوری لینے کا وقت ہے. سارا دن اچھی مزدوری کریں، آداب کے ساتھ روزہ پورا کریں، اور افطاری کے وقت جو چاہے رب سے مانگ لیں. اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے. کاش ہم لینے کے لیے تیار ہو جائیں.